نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق اللہ مولانا العظیم. میں نے وہ جو ٹاپک آج کی اس نشست کے لیے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں کے لیے سلیکٹ کیا، اس ٹاپک کا نام ہے شریعت اور طبیعت. شریعت اور طبیعت. طبیعت کیسے تشکیل پاتی ہے اور شریعت ہمیں پتہ ہے وہ کیسے تشکیل پاتی ہے. شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری صورت اور ظاہری احکام سے شریعت کا تعلق ہے. جو آؤٹر ایگزسٹنس ہوتی ہے اسے ظاہری وجود کہتے ہیں، اور ظاہری وجود کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے. اور جو باطنی وجود ہوتا ہے جسے انر ایگزسٹنس کہتے ہیں، جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، جس کا تعلق انسان کی عادات سے ہے، جس کا تعلق انسان کے احوال سے ہے، جس کا تعلق انسان کے اطوار سے ہے، جس کا تعلق انسان کی پسند ناپسند سے ہے، جس کا تعلق انسان کی کیفیات سے ہے، اسے طبیعت کہتے ہیں. ذہن میں رکھ لیں کہ طبیعت کا تعلق خلق سے ہے، طبیعت کا تعلق اخلاق سے ہے، اور اس سے انسان کی باطنی شخصیت اور مزاج تشکیل پاتا ہے. اس کا تعلق احکام سے ہے، اسے شریعت کا ڈھانچہ اور ظاہری صورت وہ تشکیل پاتی ہے اور مکمل ہوتی ہے. میں دو جملوں میں دو کومنٹس کر کے آگے چلتا ہوں کہ شریعت کا اپنانا آسان ہے. شریعت کا اپنانا آسان ہے اور طبیعت کا بدل جانا بہت مشکل ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، شریعت کا اپنانا آسان ہے اور طبیعت کا بدل جانا بہت مشکل ہے. شرعی احکام پر عمل پیرا ہو جانا آسان ہے. بظاہر نماز پڑھ لینا آسان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ عمل پیرا ہو کر داڑھی رکھ لینا آسان ہے. حج ادا کر دینا اگر استطاعت ہو آسان ہے. عمرے کے لیے چلے جانا آسان ہے. زکوٰۃ ادا کر دینا آسان ہے. حلال اور حرام سے پرہیز کرنا اور کلچر بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہو تو آسان ہے. تو احکامات شریعت پر عمل پیرا ہونا قدرے آسان ہے. اب مشکل کیا ہے؟ انسان کی طبیعت میں جلال ہو اور کہیں اس کو جمال میں بدل دو، یہ مشکل ہے. بدخلقی کا وہ پیکر ہو، اس کی زبان سے تیر نکلتے ہوں اور اگلے کے دل کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہوں، اسے کہو ان تیروں کو پھولوں میں بدل دو، یہ مشکل ہے. اس کی زبان اتنی ترش ہو، تند خو ہو، سخت زبان ہو، اس کی زبان میں ہر وقت سائیکاسٹیکلی اور تنزیہ زبان ہو، اسے کہیں اس کو بدل دو. آنن فانن صبح اور رات کے فرق میں بدل جانا بڑا مشکل ہے. بات یہ باہر کی زمین بدل دینا آسان ہے، اندر کی کائنات کو بدل دینا بہت مشکل ہے. اندر کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے مزاج سے ہے، ہمارے نفس سے ہے. اس لیے انسان کی جب تشکیل مکمل ہوتی ہے یا انسان جب بن رہا ہوتا ہے، اس میں تین عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایک کو روح کہتے ہیں، ایک کو نفس کہتے ہیں، ایک کو ذہن کہتے ہیں، ایک کو دل کہتے ہیں.
آپ کہیں نفس اور ذہن اور دل یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں تو کام چلتا ہے، ان کی کوارڈینیشن اچھی ہو اور آپس میں کمیونیکیشن بھی ہو تو پھر کام چلتا ہے۔ باہر کی تبدیلی آسان ہے، اندر کا انقلاب ہی تو مشکل۔ ہم کہتے ہیں انقلاب نہیں آ رہا، بھائی انقلاب کیا ہے؟ انقلاب ینقلب انقلابا، الٹ پلٹ کر دینا۔ بھائی اس وقت انقلاب بھی تو آیا ہوا ہے کہ درم بھرم ہو گیا سسٹم۔ جب آپ کا دل اور دل کی کائنات اور من کی وادی میں انقلاب آ جائے، اگر ایسے ہیں تو ایسے ہو جائیں، اور اگر ایسے ہیں تو ایسے ہو جائیں، کیفیات بدل جائیں تو سمجھ لیں کہ طبیعت بدل رہی۔ اب یہ آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ رب العزت نے اسی میں ہمیں سمجھا دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مقدسہ کے حوالے سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ریپریزنٹیٹو یہ سب سے بڑی آیت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسن کو بیان کر رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ، یعنی یہ وہ آیت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا بھی اظہار کر رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کردہ شریعت کا بھی اظہار کر رہی ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا خذ العفو، میرے محبوب آپ عفو درگزر سے کام لیا کریں، حضور آپ معاف کر دیا کریں۔ میرے محبوب اگر کوئی نادان، کوئی جاہل غلطی کر لے تو آپ صرف نظر سے کام لیا کریں، آپ معاف کرتے ہوئے چلے جایا کریں، کیونکہ آپ کی شان عفو درگزر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرتا رہے، آپ معاف کرتے رہیں۔ کبھی تو اسے حیا آئے گا کہ یہ حضور ہیں اور میں وہ ہوں جیسے غلطیاں کر کے بھی حیا نہ آیا، اور وہ مجھے غلطیاں کرتے 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 بھی دیکھ کر اپنی قربت میں بٹھا رہے۔ ایک روز ایک نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے، میں یہ عمل چھوڑ نہیں سکتا۔ اب ہم جیسا کوئی اپنے مزاج والا کوئی ہوتا تو کہتا ہے اس کو بھگا دو، اس کو حیا ہی کوئی نہیں۔ اب صحابہ کرام طیش میں آنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا اسے مت روکو، میرے قریب آؤ بیٹے، اور بلا کر اپنی قربت میں بٹھا دیا۔ ہم ہوتے تو کہتے بھائی اس کو پکڑ کے دور کر دو، کیونکہ وہ تو حضور ہیں، لجپال ہیں، کریم ہیں، لطیف ہیں، جواد ہیں، حنین ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے قریب آ جاؤ، بیٹھو۔ اب یہاں پہ انداز تربیت سنیے، اور جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو، اور آگے کیا فرمایا؟ خذ العفو وأمر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے میرے محبوب۔ اب پہلے عفو کہ سن کر آپ نے ریاکشن نہیں دکھایا، بلکہ اسے اپنی قربت میں بٹھایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں ایک سائنٹیفک، لاجیکل اور حکمت پر مبنی انداز تربیت دیکھیے۔ یہی تو انداز ہماری صفوں سے دور ہو گیا، ہمارے مدارس سے نکل گیا، ہمارے مکاتب فکر سے چلا گیا، ہماری جامعات سے چلا گیا۔ اسی لیے اب نوجوان ان جامعات میں کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہاں پر بھگایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ یہاں کیوں آتا ہے؟ یہاں پہ بھگایا نہیں جاتا، بٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ اسے صحبت اچھی مل جائے گی تو چھوڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، اے نوجوان، کیا تو اپنی ماں سے یہ ارادہ کرتا ہے؟ اس نے نعوذ باللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں، لوگ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں۔
فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا نعوذ باللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ہاں لوگوں کے ہاں بھی یہی تصور۔ پھر کہا کہ کیا تو اپنی بیٹی سے ارادہ کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب میں لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، کیا اپنی پھپھی سے ارادہ کرتا ہے، اپنی چچی سے ارادہ کرتا ہے؟ وہ کہتا رہا نہ یا رسول اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی یہی تصور رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کی کیفیات کو بدل ڈالا، اس کی طبیعت کے بٹن کو پریس کر دیا کہ اے بچے، تو جس کے ساتھ بھی ارادہ کرے گا، اگر تیری نہیں تو تیرے بھائی کی تو ماں ہوگی، تیری نہیں تو تیرے بھائی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی چچی، کسی کی پھوپھی، کسی کی بیٹی، کسی کی کچھ تو ہوگی۔ تو کیا اپنے بھائی کے اس بہن، ماں، بیٹی، پھوپھی سے ارادہ کرتا ہے؟ اس کے اندر کی کایا بدل گئی، اس کا بٹن بدل گیا، اس کا مزاج بدل گیا، اندر کی وادی بدل گئی، کیفیات بدل گئی۔ اب تربیت کا انداز دیکھیے، صحابہ کرام طیش میں آئے، ریئیکٹیو ہوئے، اسے پکڑنے لگے۔ آپ نے کہا نہ اس کو روکو مت، اس کو آنے دو، بیٹھنے تو دو۔ میں اس انداز تربیت کو اپنی سنت بنا کے اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے یلقب بحمار، اور عبداللہ ان کا نام تھا اور ان کا لقب حمار تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، جب دیکھتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں یا امت کی خدمت میں اتنے مصروف ہیں، تو تھوڑا سا مزاح کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کوئی جملہ کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے، کوئی مزاح کر دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے۔ اب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی تو صرف یہی غرض تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کی تھکاوٹ کو ختم کروں۔ ایک روز ان پر حد لگی، شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، حد لگی، پھر دوسری دفعہ حد لگی، تیسری دفعہ حد لگی۔ ایک روز صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، اسے لام تام کرنے لگے، کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی حضور کی خدمت میں رہ کر پھر یہ کام کرتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اسے لعنت مت بھیجو، میں تو صرف یہ جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہے۔ اب میں اس کا اگلا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں، یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کی عادت یہ تھی، وہ مختلف گاؤں سے، دیہاتوں سے گزرتا تھا، مختلف قبیلوں سے گزرتا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تھا فلاں قبیلے والوں کا شہر بہت اچھا ہوتا ہے، فلاں قبیلے والوں کی گندم بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ آتے آتے کسی سے گندم پکڑتا، کسی سے شہد لیتا، کسی سے مکھن لیتا، کسی سے دیسی گھی لیتا، کسی سے پنیر لے لیتا، اور لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا، حضور یہ میں لایا ہوں۔ کچھ اپنے لیے لے لیتا، کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ جب وہ بل لے کر آتا تو اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتا۔ حضور وہ جو میں پنیر لایا تھا نا، آپ فرماتے ہیں جی۔ وہ جو میں شہد لایا تھا، آپ فرماتے ہیں جی ہاں۔ وہ جو میں گندم لایا تھا، یہ اس کی لایا تھا، حضور اس کا بل پے کر دیں، اپنا بھی کر دیں، میرا بھی کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے اور اس کی ادائیگی فرما دیتے۔ ایسے لجپال ہیں، ایسے کریم ہیں، لطیف ہیں۔ تو کیا یہ سنت صحابہ کرام کے لیے تھی؟ میرا سوال یہ ہے، یہ سنت صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کے لیے تھی یا تا قیامت؟ ہمارے ہاں ہو، ہم کہتے ہیں یہ فراڈ ہے بھئی، اس کو آنے نہ دے۔ بھئی صحبت میں بیٹھے گا تو بدل جائے گا۔ بات یہ تربیت کے انداز ہوتے ہیں۔ پھر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ محبوب اگر جاہل کوئی غلطی کر بیٹھیں جاننے میں یا انجانے میں، تو محبوب ان سے اعراض فرما دیا کرے، صرف نظر سے کام لے لیا کریں۔ یہ بھی آپ کی شان اقدس ہے۔ پتہ چلا معاف کر دینا بھی سنت مصطفیٰ، خلق مصطفیٰ۔ پھر
بھلائی کا حکم دیتے رہنا بھی اخلاق مصطفیٰ. اور اگر کوئی جاہل جہالت پر مبنی کوئی بات کر دے اسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہہ کر پیار سے نکل جانا، اس کی تربیت کر دینا، اس کو پھر صحبت میں بٹھا کر اس کی اصلاح کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم طبیعت کی بات کر رہے ہیں. شریعت پہ عمل کرنا میں نے کیا عرض کیا؟ آسان ہے. طبیعت کو بدل دینا سب سے مشکل. ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے مزاج کے مطابق یہ ہونا چاہیے، جیسے میں چاہوں ویسے ہونا چاہیے، جو میں چاہوں ویسے ہونا چاہیے، جس کو میں حکم کروں وہ ویسے عمل کرے، میں اشارہ کروں وہ تعمیل کرے. یہ حق کس کا ہے؟ یا رب کا ہے یا اللہ کے محبوب کا ہے؟ اس کے علاوہ اور تو کسی کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جس دن یہ طبیعت بدلنا شروع ہو جائے سمجھ لیں ہم حضور کے سچے غلام بن رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ المعجم الصغیر میں امام طبرانی اس کو نقل کرتے ہیں اور جامع معمر بن راشد میں صاحب جامع نقل کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. اے صحابیو کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو قیامت کے روز میرے ساتھ بہت قریب ہوگا اور میرا ہم نشین ہوگا. جو میرے قریب ہوگا اور میرا ہم نشین ہوگا. عرض کیا بلا یا رسول اللہ فرما دیجئے. آپ نے فرمایا سنو احاسنکم اخلاق. وہ شخص قیامت کے روز میرے قریب ہوگا اور میرا ہم نشین ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس زمرے میں شامل ہو جائیں جو قیامت کے روز حضور کی قربت میں بیٹھا ہوا نظر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہو، وہ کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. فرمایا المؤطؤون اکنافهم، جو اپنے کندھوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے جھکائے ہوئے نظر آئے گا، جو بچھتا ہوا نظر آئے گا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے کون ہیں کہ جو بچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو انسانیت کے لیے اپنے آپ کو بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پیکر عفو، پیکر تواضع، پیکر عجز و انکساری بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بچھتے ہوئے نظر آئیں، انسانیت کی خدمت میں نظر آئیں، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے نظر آئیں، لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرتے ہوئے نظر آئیں، لوگوں کی حاجت روائی میں نظر آئیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں. اور کوئی بچھڑا ہوا نظر آئے اسے جوڑ دیں، کوئی پریشان حال نظر آئے اس کی پریشانی کو دور کر دیں، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا نظر آئے اسے دوبارہ تر و تازہ کر دیں، جس کا دل ٹوٹتا ہوا نظر آئے اسے جوڑ دیں. خاندانوں میں اگر کلیش پیدا ہو جائے اسے جوڑیں، اور اگر دو بھائی ٹوٹتے ہوئے نظر آئے انہیں جوڑ دیں، انہیں الفت پیدا کر دیں. اگر بغض ہو تو قربت میں بدل دیں، قربت ہے تو اسے ہم نشین بنا لیں. اگر کوئی گناہ گار ہو گیا نفرت نہ کریں، اسے اپنے ساتھ جوڑ لیں. ایک دن نہیں، دوسرا دن نہیں، کبھی تو آپ کو دیکھ کر بدل جائے گا. اور تیسری بات یہ فرمایا الذین یألفون ویؤلفون. وہ کیا؟ جو لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے، جو پیکر الفت ہوں گے، پیکر انس ہوں گے، پیکر محبت ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ لوگوں سے ذکر کرے ان کا تو لوگ ان سے پیار کرتے ہوں گے، ان سے لوگوں کا ذکر کریں تو وہ لوگوں سے پیار کرتے ہوں گے. وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہوں گے، لوگ ان کے دلوں میں رہتے ہوں گے. یہی پہچان ہے اللہ کے صوفی کی. پوچھنا ہوں صوفی کامل وہ کون ہے؟ جو لوگوں سے نفرت نہ کرتا، جو لوگوں سے محبت کرتا. اور صوفی کامل وہ ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہوں اور اس کے سامنے نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے جس کی تعریف کریں سمجھ لو کہ اس کے دل میں کچھ ہے. سامنے تعریف ضرورت میں ہوتی ہے،
سامنے تعریف مجبوری میں ہوتی ہے، سامنے تعریف حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا احتیاج ہے، یا ضرورت ہے، یا مجبوری ہے، یا نوکری ہے، یا روگ ہے، یا شدت ہے، کچھ تو ہے۔ اصل تعریف اس کی سننی ہو تو جب جنازہ جا رہا ہو، اس کے ساتھ لے جانے والے بندوں کو سنو، اگر اس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس میں کچھ تھا، کیونکہ اب اس کو اس میت سے نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی مفاد ہے، اب وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس مقام پر اگر کوئی تعریف کرتے ہوئے سنے تو سمجھ لو اس میں کچھ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام خرائطی فی مکارم الاخلاق میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، الا اخبرکم علی من تحرم النار، کیا اس شخص کی خبر نہ دوں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ پہلے میں نے دوسری بات کی، خبر حضور کی ہی ہے، خبر تو حضور نہیں دینی ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر بھی لینی ہو تو خبیرہ یعنی خبر والے حضور کی بارگاہ میں جاؤ، اور محبت والوں کی خبر حضور بتائیں گے، اور آگ سے بچنے والوں کی خبر بھی حضور بتائیں گے، جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں ان کی خبر بھی حضور دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص کی خبر دوں جس پر قیامت کے روز دوزخ کی آگ حرام قرار دے دی جائے گی یا کر دی جائے گی۔ عرض کے بلا یا رسول اللہ، فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، علی الہین اللین السہل القریب، یہ ذہن میں رکھیں، کس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی، یہ آخری دو باتیں ہیں، اس کو پلے باندھ لیں۔ کس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی؟ علی الہین اللین السہل القریب، جو طبیعت میں لین اور نرم ہوگا، جس کی طبیعت میں نرمی اور گداز ہوگا، جو بڑا حنین ہوگا، بڑا لطیف ہوگا، بڑے نرم دل ہوگا، جو جلدی بچھتا ہوا نظر آئے گا، جو سنگ دل نہیں ہوگا۔ فرمایا ہین، جس کے اندر نرمی ہوگی، جو پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، جو احتیاط، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنون، تیرا ذکر کروں پر تیرا نام نہ لوں، جو احتیاط سے بات کرے گا، سوچ سمجھ کے بات کرے گا کہ کہیں میرے لفظ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کوئی میرا بھائی دکھی نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ ہین ہے۔ اور لین ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر رہ نہ سکے، اس میں شریک ہو جائے، کہے کہ میرے بھائی کچھ تکلیف مجھے دے دو، بانٹ لو، ہے اس کی تکلیفیں دور کرے۔ یہ ہے ویلفیئر کا کام، یہ ہے انسانیت کی خدمت کا کام۔ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو آستانے ہیں، یہاں سے دو کام شروع ہوئے تھے، ایک تربیت اور دوسری خدمت انسانیت۔ جو آتا تھا خالی جھولی نہیں جاتا تھا، اور جو آتا تھا خالی دل لے کر نہیں جاتا تھا، دل بھی بھر کے جاتا تھا، جھولی بھی بھر کے جاتا تھا۔ آج یہ کام یہ آستانے بھی کر رہے ہیں، اور منہاج القرآن کو یہ ذمہ داری پوری دنیا کے لیے دے دی گئی۔ جہاں حضور شیخ الاسلام گئے ہیں، فرمایا ہاں جہاں ادارے نہیں وہاں ادارے مل گئے، جہاں لوگ پریشان حال تھے وہ آئے، ان کی پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو گئی۔ جو پریشان حال تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی دور ہو گئی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے کے پاس جاؤ اور خوش ہو کے نہ جاؤ تو فائدہ کیا؟ فرمایا کہ میں کہاں ہوتا ہوں، انا جلیس من ذکر، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھتے ہو خدا یاد آتا ہے۔ پتہ کیا ہے کہ ان کی مجلس میں تو ذکر خدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب ہر وقت ذکر خدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کس کے جلیس ہوئے، اور کون ان کے جلیس ہوا؟ تو جب ان کے پاس جاؤ گے تو مراد کون پوری کرے گا؟ وہ اللہ کرتا ہے، مگر اپنے بندوں کے واسطے سے کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ عقیدے کی بات بھی کرو۔ اس کے فرمایا السہل القریب، جس سے معاملہ کرنا آسان ہو۔ یہ میں لیڈرشپ کی خوبی بتا رہا ہوں۔ The best leader are those who can be treated easily۔
who can dealt with easily, جو ایز اور کمفرٹ کے ساتھ، مثلا جس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو، جس کو منانا آسان ہو، جس کے ساتھ بیٹھنا آسان ہو، جس سے گفت و شنید کرنا آسان ہو، تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اس کے سامنے پیش کریں، دل نہ گھبرائے۔ جہاں ڈر ہو سمجھ لو وہ سہل نہیں ہے، جہاں ڈر ہو سمجھ لو سہل نہیں ہے، جہاں جاتے ہوئے دل دھڑ دھڑ نہ کانپ رہا ہو، سکون سے چلے جائیں، سمجھ لو وہ سہل بھی ہے۔ پھر وہ اپنی قربت میں بٹھا لیا، فرما رہے القریب، جو آپ کے قریب ہو آپ اس کے قریب ہو۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھے پکار کے تو دیکھو، بعد میں پتہ چلے گا میں تیرے کتنے قریب ہوں۔ اللہ والے کی بھی یہ شان ہے، آپ پکاریں تو صحیح، وہ آپ کے پاس ہوں گے، وہ آپ کے قریب ہوں گے۔ تو چار خوبیاں جس میں ہوں گی، سمجھ لیں وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ ایک یہ کہ جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، جس کی طبیعت بڑی نرم ہو، ملائم ہو، جو ہمیشہ آپ کے قریب ہو اور آپ اس کے قریب ہو۔ اس کا مطلب ایکسیسیبل ہے۔ قریب کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیسیبل، جس کے پاس یہ نہیں کہ حضرت صاحب آرام فرما رہے ہیں، موجود نہیں ہیں، آپ آ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، نہیں، مشکل ہے، نہیں، جس کو ڈھونڈنا آسان ہو، جس سے ملنا آسان ہو، جس سے بات کرنا آسان ہو، جس کے پاس بیٹھیں تو لگے کہ آج نہیں یہ دوستی بہت پرانی ہے، آج نہیں یہ دوستی بہت پرانی ہے، سمجھ لے کہ وہ قریب ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھیں تو قربت کا احساس ہو، سمجھ لیں کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ ہم یہاں پہ کیوں ہیں؟ آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ ہم اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں؟ آپ کی سنگتیں یہاں پر کیوں ہیں؟ میں آخری بات کر کے اس کو جوڑتا ہوں، اور یہی میرا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ آپ نے فرمایا جو روحیں ہیں یہ عالم ارواح میں یہ مل جل کر، یہ کالونیز کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں، لشکر کی شکل میں، بریگیڈ کی شکل میں، علاقوں کی شکل میں وہ قربت میں رہا کرتی تھی۔ وما تعارف منها ائتلف، عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے کو وہاں پہچان گئیں وہ یہاں بھی جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو وہاں جڑ گئی وہ یہاں بھی جڑی ہوئی ہیں، جو وہاں ایک دوسرے کو پہچان سکی وہ یہاں بھی پہچانتی ہیں، اور جن کا تعارف ایک دوسرے کے ساتھ عالم ارواح میں ہو گیا وہی روحیں یہاں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وما تناکر منها اختلف، جو وہاں نہ جڑ سکی وہ یہاں بھی نہ جڑ سکی۔ اب سمجھ آئی کہ رفاقت کیا ہے، سنگت کیا ہے، مریدی کیا ہے، نسبت کیا ہے، ارادت کیا ہے۔ ارادہ یہاں کر رہے ہیں مگر امپلیمنٹیشن ادھر ہو چکی۔ آپ کہتے ہیں 20 سال بعد یہ رفیق بنا، 10 سال بعد یہ مرید بنا، 5 سال بعد بنا، 10 سال بعد بنا۔ میں یورپ جاتا ہوں، وہ وہاں کا شخص ادھر جڑ رہا ہے، یہاں کا شخص ادھر جڑ رہا ہے، کوئی چھانگا مانگا رہتا ہے اور مل ہمیں ساؤتھ کوریا میں رہا ہے، کوئی رہتا ہزارہ میں ہے اور مل ہمیں UK میں رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک قربت سی ہے۔ دل کہتا ہے کہ آج کی بات نہیں، ہم پرانے جانتے ہیں، مگر ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ اب اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، بات کیا کہ جہاں دل میں قربت محسوس ہو، دل آپس میں جڑنے لگیں، وہاں پہ احساس ہو، لگتا ہے کہ ہم برسوں سے جانتے ہیں مگر حضرت صاحب ملاقات تو آج ہوئی۔ جواب یہ ہے برسوں سے ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ جب عالم ارواح میں تھے تو جانتے تھے، پہچانتے تھے، قربت میں رہتے تھے، وہاں بالا خانے تھے، وہاں بھی منہاج القرآن والے ویسے رہتے ہوں گے،
اور یہاں پر دربار عالیہ مرشد آباد شریف والے مل کے رہتے ہوں گے، وہاں بھی کوئی آباد ہوگا، وہاں بھی آباد کاری کرتا ہوگا، وہاں بھی کوئی رہتا ہوگا، وہاں بھی کوئی جوڑتا ہوگا، وہاں بھی کوئی من ٹھار کی باتیں سناتا ہوگا، جو رس گھولتی ہوئی باتیں کانوں میں ڈالتا ہوگا، وہاں بھی خدا کے پکوان کھلاتا ہوگا، شراب طہور پلاتا ہوگا، صحبت میں بٹھاتا ہوگا، اٹھتا ہوگا، اٹھاتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا، قربت میں یاد کرتا ہوگا۔ فرق اتنا ہے ہم یہاں آ کے بھول گئے، مگر جب اللہ والے آتے ہیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میں نیا سبق نہیں، میں عالم ارواح کی بات دہرا رہا ہوں، بھولا ہوا سبق تجھے یاد دلا رہا ہوں، بات بہت پرانی ہے مگر تجھے یاد دہانی کروا رہا ہوں، بات بہت پرانی ہے پر یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ پھر سمجھ آئی ہاں یہ تو وہ شیخ الاسلام ہے کہ یہ آوازیں ہمارے کانوں میں عالم ارواح میں پڑتی تھی، یہ کہتی تھی آ جاؤ بازار حسن کھلا ہے خدا کا دینا۔ تو بات یہ ہے اس لیے جڑے ہیں کہ ہمیں کسی نے وہاں جوڑ کے رکھا تھا، یہ اسی لیے بک گئے ہیں کہ یہ بکنا آج کا نہیں، پہلے ہی بک چکے تھے۔ کیا یہاں نہیں بکے، ہم تو بک چکے تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انمول تو ہم پہلے کے ہو گئے ہیں، صرف تھوڑی دیر بھول گئے، بھٹک گئے تھے، رستے سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ والے نے کیا کیا، کامل نے کیا کیا، مجدد اثر کیا کرتے ہیں، غوث الوقت کیا کرتے ہیں، اللہ والے مومنین متقین ابرار اور محسنین کیا کرتے ہیں، وہ بچھڑے ہوئوں کا ہاتھ پکڑ کے پھر اپنی منزل پہ ڈالتے ہیں، کہتے دیکھو یہ وہی ہیں جنہیں وہاں دیکھا کرتے۔ آج ہم اگر 30 سال بعد آئے تو یہ سبق بہت پرانا ہے، یہاں نہیں جڑے ہم وہاں سے جڑے۔ اللہ رب العزت اس جوڑ کو، اس نسبت کو، اس قربت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں پیار کیا کریں، انس کیا کریں، لوگوں کو گلے لگایا کریں، لوگوں کے پیکڑے عفو درگزر بنا کریں، کیونکہ یہ پیار بڑا پرانا ہے، یہ نسبت بڑی پرانی ہے، یہ انس بڑا پرانا ہے۔ جب پیارے آپس میں ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر جھلکتے ہوئے پیار کو دیکھا کرو، وہ عکاسی کرتا ہے یہ جو پیار ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے فیوزات امت مسلمہ کا قائم و دائم رہے، ان کی توجہات قائم و دائم رہے، اور یہ سودے خریدیں اور امت میں تقسیم کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔